السلام علیکم ورحمۃ اللہ محترم ناظرین، جامعۃ الملک سعود جو کہ ریاض سعودی عرب میں واقع ہے، اس میں داخلے کے لیے اپلائی کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا ہے۔ ابھی داخلے کے لیے اپلائی کا سلسلہ معہد اللغہ یعنی کہ ڈپلومہ ان عربک لینگویج کے لیے جاری ہے۔ ڈپلومہ ان عربک لینگویج جو 2 سالہ کورس ہے، اس کے کر لینے کے بعد آپ کا داخلہ BA میں یعنی گریجویشن میں ہو جائے گا۔ 12ویں کلاس یعنی ثانویہ العامہ کے بعد بیچلر ڈگری گریجویشن کا ڈگری ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ ایکسٹرا کورس کرنا چاہتے ہیں، زائد اگر آپ ڈپلومہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں فیسلٹی وہی ملتی ہے جو دیگر سعودی جامعات میں ملتی ہے۔ اس میں رہنا کھانا تعلیم سب بالکل فری میں دیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو ماہانہ وظیفہ بھی دیا جاتا ہے۔ اور میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ میرا چینل ہے۔ اس میں خلیجی جامعات، جامعہ کویت قطر، جامعہ قاسمہ جو شارجہ میں واقع ہے، اسی طرح خاص طور پر خلیجی جامعات، خاص طور پر سعودی جامعات کے سلسلے میں ویڈیو بناتا رہتا ہوں۔ تو آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیجیے، آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے گی۔ تو اس جامعہ میں اپلائی کیسے کرنا ہے میں آپ کو اپلائی کر کے دکھا رہا ہوں۔ اپلائی کرنے کے لیے آپ کو اس پیج پر آنا پڑے گا۔ اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، وہاں پر جا کر آپ ڈائریکٹلی یہاں آ سکتے ہیں۔ یہاں آنے کے بعد آپ تقدیم جدید پر آپ کلک کیجیے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ کو تاریخ و انتہائی جواز سفر میں آپ کا پاسپورٹ کا ایکسپائری ڈیٹ آپ کو ڈالنا ہوگا، جو آپ کے پاسپورٹ میں پرنٹ کیا رہتا ہے۔ تو سب سے پہلے پہلا والا لائن پر آپ ٹک کر کے آپ پاسپورٹ کا ایکسپائری ڈیٹ آپ یہاں سے اختیار کر لیجئے۔ اس کے بعد مہینہ اختیار کر لیجئے۔ اس کے بعد آپ سال اختیار کر لیجئے۔ اس کے بعد رقم و جواز سفر میں آپ کا پاسپورٹ نمبر یہاں ڈال دیجئے۔ اس کے بعد الجنس میں آپ مذکر ہیں یا مؤنث، اس کو اختیار کر لیجئے۔ دیکھیے، اس کے بعد یہاں موافق پر آپ ٹک کر دیجیے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، یہ جو نمبر آپ دکھ رہے ہیں 064231، اس کو یہاں ڈال دیجیے گا۔ دیکھیے، اس کے بعد اسم المستخدم یہ آپ کو ڈالنا نہیں ہے، وہ آپ کا پاسپورٹ نمبر خود بخود آ جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، کلمۃ المرور میں آپ کو ایک پاسورڈ آپ کو ایک بنا لینا ہے۔ پاسورڈ کم سے کم 6 عدد کا ہونا چاہیے، اور اس میں صرف نمبر ہونا چاہیے۔ آپ جیسے لکھ سکتے ہیں 1 2 3 4 5 6، اس طرح آپ کوئی بھی نمبر اختیار کر لیجیے گا۔ اس کے بعد تاکید و کلمۃ المرور میں اسی پاسورڈ کو دوبارہ آپ ٹائپ کر دیجیے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، البرید الیکٹرونی میں آپ کا ای میل ایڈریس آپ یہاں ڈال دیجیے گا۔ اس کے بعد پھر تاکید البرید الیکٹرونی، آپ کا ای میل ایڈریس آپ کو دوبارہ کنفرم کرنے کے لیے ڈالنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، رقم الجوال آپ کو اپنا موبائل نمبر یہاں ڈالنا ہے۔ موبائل نمبر ڈالنے کے لیے پہلے آپ کا موبائل نمبر کا کنٹری کوڈ آپ اختیار کر لیجئے۔ تو یہاں انڈیا والوں کے لیے انڈیا یہاں پر ہوگا، اس کو آپ یہاں سے اختیار کر لیجئے گا، انڈیا۔ اس کے بعد 10 نمبر کا جو موبائل نمبر ہوتا ہے وہ یہاں ڈال دیجیے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، تاکید و رقم الجوال، اسی طرح یہاں پر دوبارہ آپ کو وہی موبائل نمبر اور موبائل نمبر کا کنٹری کوڈ بھی آپ کو اسی طرح ڈال دینا ہے۔ دیکھیے، اس طرح تمام معلومات ڈال دینے کے بعد صحیح سے ایک بار پڑھ بھی لیجیے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، یہاں تابع تسجیل، یہاں پر آپ ٹک کر دیجیے گا۔ دیکھیے، یہاں پر شروط وغیرہ دیا رہے گا، پھر تو شروط وغیرہ آپ ایک بار پڑھ لیجیے گا۔ اس کے بعد یہاں موافق پر آپ ٹک کر دیجیے گا۔ دیکھیے، یہاں رجسٹر ہو چکا ہے آپ کا اکاؤنٹ بن چکا ہے۔ اب پھر آپ کو لاگ ان کرنا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو آپ کا ای میل پر جانا پڑے گا آپ کو، اور آپ کا جو ای میل پر ایک میسج گیا ہوگا جامعہ ملک سعود کی طرف سے، اس کو کنفرم کرنا ہے۔ دیکھیے، آپ اپنا ای میل چیک کیجیے گا تو اس طرح کا ایک میسج جامعہ ملک سعود کی طرف سے آیا ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھیے، اضغط ہونا، یہاں پر آپ کو ٹک کر دینا ہے۔ یہاں پر ٹک کرنے کے بعد آپ کا ای میل کنفرم ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ کو لاگ ان کرنا ہے، اور آپ کا داخلہ فارم آپ کو سبمٹ کرنا ہے۔ دیکھیے، یہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اضغط ہونا، یہاں پر آپ ٹک کیجیے گا۔ دیکھیے، یہاں پر جو اسم المستخدم ہے، اس کو آپ کاپی کر لیجئے تاکہ وہاں آپ کو پیسٹ کرنے میں آسانی ہو۔
اور آپ کا جو پاس ورڈ ہے کلمۃ المرور اس کو آپ یاد کر لیجئے، مت بھولیے گا۔ اس کے بعد اضغط ہونا یہاں پر آپ ٹک کر دیجیے گا۔ دیکھیے اسم المستخدم میں جو آپ کا پاسپورٹ نمبر ہے وہی آپ کا اسم المستخدم ہے، اس کو یہاں پر آپ کاپی کیے تھے یہاں پر پیسٹ کر دیجئے، اور کلمۃ المرور جو آپ نے پاسورڈ بنایا تھا اس کو آپ یہاں پر لکھ دیجئے۔ دیکھیے اس کے بعد آپ کو یہاں دخول پر آپ کو ٹک کر دینا ہے۔ دیکھیے اس کے بعد یہ والا فارم آپ کو بھرنا ہے۔ دیکھیے آپ کا رقم السجل المدنی وہ پاسپورٹ نمبر پہلے ہی سے آ گیا ہے، البرید الیکٹرونی پہلے ہی سے آ چکا ہے۔ دیکھیے یہاں پر الاسم الاول بالانجلیزیہ آپ کو انگلش میں آپ کا نام لکھنا ہے، اسم الاب اسی طرح انگلش میں آپ کا والد صاحب کا نام لکھنا ہے۔ اس کے بعد اسم الجد میں آپ کے دادا کا نام لکھنا ہے یہاں پر، اسم العائلہ اسی طرح آپ کو انگلش میں آپ کا جو خاندانی نام ہے سر نیم اس کو آپ یہاں لکھ دیجیے گا۔ اس کے بعد دیکھیے دولت الجنسیہ، کس ملک کے آپ شہری ہیں، کس ملک میں آپ رہتے ہیں تو یہاں سے آپ اختیار کر لیجئے۔ اگر آپ انڈیا میں رہتے ہیں تو انڈیا الہند ہوگا یا پھر جمہوریت الہند اس طرح ہوگا، تو آپ یہاں سے دیکھ کے اس کو اختیار کر لیجئے گا۔ دیکھیے جمہوریت الہند یا پھر الہند اس طرح ہوگا، تو آپ دیکھ کے آپ اس کو اختیار کر لیجئے گا۔ میں ایسے کچھ اختیار کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد دیکھیے ہاتف و منزل، گھر کا کوئی موبائل نمبر آپ کو یہاں ڈالنا ہے، اسی طرح موبائل کا کنٹری کوڈ آپ اس طرح یہاں سے اختیار کر لیجئے گا، انڈیا یہاں لکھا رہے گا۔ اس کے بعد دیکھیے رقم الجوال، آپ کا جو موبائل نمبر آپ نے جو پہلے ڈالا تھا وہ پہلے سے آ چکا ہے۔ دیکھیے العنوان میں آپ کا ایڈریس یہاں ڈالنا ہے، العنوان میں گاؤں کا نمبر، گاؤں کا نام، فلور نمبر وغیرہ آپ یہاں دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد المدینہ میں شہر کا نام آپ لکھ دیجیے گا، الحی میں بھی گاؤں کا نام، پوسٹ تھانہ وغیرہ کا نام کوئی بھی کچھ لکھ دیجیے گا۔ اس کے بعد دیکھیے الحالۃ الاجتماعیہ میں کنوارے ہیں تو عازب، شادی شدہ ہیں تو متزوج پر اس طرح ٹک کر دیجیے گا۔ اس کے بعد دیکھیے تاریخ المیلاد میں یہاں پر ٹک کر کے آپ کا جو ڈیٹ آف برتھ ہے اس کا تاریخ یہاں سے اختیار کر لیجیے گا۔ اس کے بعد مہینہ بھی یہاں سے اختیار کر لیجیے گا، اور سال بھی یہاں سے آپ اختیار کر لیجیے گا۔ اس کے بعد دیکھیے مکان المیلاد الدولہ، کس ملک میں آپ پیدا ہوئے ہیں اس ملک کا نام یہاں پر ہوگا، جس ملک میں پیدا ہوئے ہیں اس کا نام یہاں ڈھونڈ کے آپ اس کو اختیار کر لیجیے گا۔ اس کے بعد دیکھیے مکان المیلاد المدینہ میں کس شہر میں آپ پیدا ہوئے ہیں اس شہر کا نام یہاں پر آپ لکھ دیجیے گا۔ دیکھیے اسم شخص للطواری، ایمرجنسی کے حالت میں کس سے رابطہ کیا جائے تو اس کا نام یہاں لکھ دیجیے گا۔ اس کے بعد اس کا ای میل ایڈریس یہاں پر لکھ دیجیے گا البرید الیکٹرونی میں، اور رقم الجوال میں اس کا موبائل نمبر ڈال دیجیے گا۔ اسی طرح یہاں پہلے موبائل کا کنٹری کوڈ انڈیا والوں کے لیے انڈیا یہاں سے اختیار کر لیجیے گا۔ اس کے بعد دیکھیے دولت الحصول علی شہادہ، کس ملک سے آپ نے شہادہ حاصل کیا ہے، کس ملک سے آپ نے 12ویں کلاس کی سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے اس کو آپ یہاں سے اختیار کر لیجیے گا۔ جہت الحصول علی شہادہ، کس بورڈ سے آپ نے شہادہ حاصل کیا ہے، کس جامعہ سے، جامعہ کا نام، مدرسہ کا نام وغیرہ لکھ دیجیے گا۔ العام الدراسی فی الشہادہ، آپ نے جو فراغت کیا کس سال آپ نے شہادہ حاصل کیا ہے، 2020-21، 2019-20 وغیرہ یہاں سے آپ اختیار کر لیجیے گا۔ اس کے بعد دیکھیے نوع الشہادہ میں ثانویہ بنین، اسی کو آپ اختیار کر لیجیے۔ اس کے بعد دیکھیے المعدل التراکمی العام، آپ نے کتنا پرسنٹیج آپ نے حاصل کیا ہے، مثلا میں نے 90 حاصل کیا ہے 100 سے، تو یہاں 90 لکھیے گا، 90 پوائنٹ کتنا حاصل کیا آپ نے، 90 پوائنٹ میں نے 67 حاصل کیا ہے، آپ نے جو حاصل کیا ہے وہ لکھ دیجیے گا۔ اور من میں پرسنٹیج تو سب کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور 4-5 وہ اس کا سسٹم الگ ہے، تو آپ 100 کو اختیار کر لیجیے یہاں پر۔
اس کے بعد دیکھیے یہاں پر آپ سے آپ کا مطلوبہ کاغذات آپ سے مانگا جا رہا ہے۔ مطلوبہ کاغذات پاسپورٹ، 12ویں کلاس کے سرٹیفکیٹ یا عالمیت فضیلت کے سرٹیفکیٹ، اس کے بعد صورت السجل اکیڈمی، مارک شیٹ، صورت شخصیہ، فوٹو، السیرہ ذاتیہ، آپ کا سی وی یعنی کریکولم ویٹا جسے انگلش میں بولتے ہیں۔ سی وی کسے کہتے ہیں؟ سیرہ ذاتیہ، جس میں آپ کا نام، آپ کا مکمل ایڈریس، آپ کا تعلیمی بیک گراؤنڈ تفصیل سے ایک پیج پر لکھا رہتا ہے، وہ آپ کو یہاں اپلوڈ کرنا ہے۔ وہ السیرہ ذاتیہ کیسے بنانا ہے میں انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، توفیق ملی تو۔ اس کے بعد دیکھیے شہادہ وغیرہ کیسے اپلوڈ کرنا ہے۔ تو پہلے نمبر پہ آپ کو پاسپورٹ اپلوڈ کرنا ہے، تو یہاں پر آپ ٹک کیجئے گا اختر پر۔ دیکھیے یہاں پر ٹک کرنے کے بعد فائلز پر ٹک کیجئے گا۔ اس کے بعد جہاں بھی آپ کا سرٹیفکیٹ رکھا ہو، پاسپورٹ رکھا ہو، وہاں چلے جائیے گا۔ دیکھیے اسی طرح کے بعد تمام کاغذات کو آپ اپلوڈ کر دیجیے گا۔ تمام کاغذات جے پی جی یعنی فوٹو کے شکل میں ہونی چاہیے، اس طرح آپ اپلوڈ کر دیجیے گا۔ اس کے بعد دیکھیے هل سبق ان التحقت بجامعۃ او کلیۃ اخرى، یعنی اس کا مطلب کہ آپ کسی یونیورسٹی میں یا کالج میں پڑھے ہیں کیا؟ تو پڑھے ہوں گے تو نام پر یا پھر لا پر ہی چھوڑ دیجیے اس کو۔ اس کے بعد دیکھیے هل سبق ان حصلت علی شہادۃ جامعہ، کسی یونیورسٹی کی سرٹیفکیٹ آپ نے حاصل کیا ہے کیا؟ تو اسی کو لا چھوڑ دیجیے۔ اگر حاصل کیا تو شہادت کا نام، جامعہ کا نام، کلیہ کا نام آپ کو لکھنا ہے۔ دیکھیے اس طرح تمام معلومات، تمام چیزیں ڈال دینے کے بعد ایک مرتبہ صحیح سے پڑھ لیجیے گا، اور جو چیزیں، جو ڈاکومنٹ آپ نے اپلوڈ کیا ہے وہ یہاں پر دکھا دے گا۔ دیکھیے میں نے ایسے ہی دیگر ڈاکومنٹ میں نے اپلوڈ کر دیا، کیونکہ میں ایسے ہی ویڈیو بنا رہا ہوں دکھانے کے لیے۔ اس کے بعد دیکھیے آپ نیچے چلے آئیے گا۔ نیچے آنے کے بعد یہاں لکھا ہے حفظ البیانات، یہاں پر آپ کو ٹک کر دینا ہے۔ دیکھیے حفظ البیانات پر ٹک کرنے کے بعد آپ کے بیانات، آپ کے معلومات وہ سیو ہو جائے گا، تھوڑا وقت لگ سکتا ہے۔ دیکھیے یہاں دکھا رہا ہے کہ تم حفظ التعدیلات یعنی سیو ہو چکا ہے سکسیسفلی۔ اس کے بعد آپ موافق پر آپ ٹک کر دیجیے۔ اس کے بعد دیکھیے الرغبات یعنی کیا آپ پڑھنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر دبلوم معہد اللغویات العربیہ، یہ اس میں داخلے کے لیے اپلائی کا سلسلہ جاری ہے، یہی ابھی اویلیبل ہے۔ تو یہاں پر آپ جو دکھ رہے ہیں، یہاں جو تیر کا نشانہ ہے، یہاں پر آپ کو ٹک کر دینا ہے۔ یہاں پر آپ ٹک کر دیجیے گا تو یہاں الرغبات المختارہ میں یہ آ جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے حفظ الرغبات، یہاں جو دکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کو ٹک کر دینا ہے۔ دیکھیے آپ کا جو رغبت ہے وہ حفظ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے تبعات رغبات الطالب، یہاں پر ٹک کر کے آپ اس کو، اپنی رغبت کو آپ پرنٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ یہاں تبع پر کلک کیجیے گا تو دیکھیے یہ سیو ایز پی ڈی ایف کی شکل میں سیو ہو جائے گا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ دیکھیے اس کے بعد آپ کو آگے چلنا ہے۔ آگے چلنے کے لیے حفظ الرغبات ٹک کرنے کے بعد دیکھیے یہاں پر جو آپ سائن کر رہے نشان دکھ رہے ہیں آپ رائٹ کا، یہاں پر آپ کو ٹک کر دینا ہے۔ دیکھیے آپ کا فارم سبمٹ ہو چکا ہے، آپ مکمل اپلائی کر چکے ہیں۔ اگر آپ کا داخلہ، جیسے آپ کا فارم سبمٹ ہو جائے گا تو یہاں پر دکھائے گا جیسے تقدیمک علی البوابہ لا یعنی قبول کا، اس طرح اگر آ جائے تو آپ کا فارم سبمٹ ہو گیا ہے۔ لیکن اگر دوسرا کچھ آئے تو مان لیجیے آپ کا فارم سبمٹ نہیں ہوا تو پھر دوبارہ آپ صحیح سے کیجیے گا۔
تو اس کے بعد دیکھیے آپ کو لاگ آؤٹ ہو جانا ہے۔ لاگ آؤٹ ہونے کے لیے یہاں پر جو آپ یہ نشانہ دکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کو ٹک کرنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے یہاں تسجیل الخروج یہاں دکھ رہے ہیں، یہاں پر آپ کو ٹک کر دینا ہے تو آپ لاگ آؤٹ ہو جائے گا۔ تو امید ہے کہ میری اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو کچھ رہنمائی ضرور ملی ہوگی۔ تو آپ ویڈیو کو دیگر مدارس کے طلباء تک شیئر کیجیے، ان کی بھی رہنمائی کیجیے اور میرے چینل کے ساتھ جڑ جائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ کمنٹ میں کمنٹ کیجیے، میں اس کی رپلائی دینے کی، اس کا جواب دینے کا کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔